السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابوالحسن نامی ایک شخص تھے اور یہ مصر کا ایک سچا واقعہ ہے۔ بہت عرصہ پہلے یہاں ایک رولر تھا جس کا نام ابن طالون تھا۔ اس نے بہت سے مسلمانوں کو قید کیا اور ہلاک اور بے رحمی دکھائی۔ تو ابوالحسن کے نام سے ایک شخص ان کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، ان سارے لوگوں سے آپ نے جیل میں ناجائز سلوک کیا ہے، تو اللہ سے ڈرو۔ تو ابن طالون نے کہا، کیا تم مجھے اللہ سے ڈرو کہہ رہا ہے؟ تو ابوالحسن کو بندی بنا کے ایک جگہ لے گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سزا دوں گا جو میں نے پہلے کسی کو نہ دی۔ تو میدان میں لے جانے کے بعد ایک شیر کو ان کی طرف چھوڑ دیا گیا شکار کرنے کے لیے۔ تو سب کے سامنے ابوالحسن کو گھٹنوں پہ بٹھا کر چھوڑ دیا۔ تو یہ شیر ابوالحسن کو دیکھتے ہی بھاگتا ہوا ابوالحسن کی طرف آ رہا تھا۔ تو آپ جانتے ہیں ابوالحسن نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، انہوں نماز میں چلے گئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ایک شہید کی طرح مروں گا، اللہ اکبر۔ تو شیر ان کے پاس آیا اور اب اطراف میں ابوالحسن کے پھرنا شروع کر دیا اور شیر کے منہ سے تھوک نکل رہا اور ابوالحسن کے اوپر گر رہا اور ابوالحسن نماز میں ہے۔ اور پھر اچانک شیر کٹی کیٹ کی طرح بیٹھ گیا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، شیر ایک چھوٹی معصوم بلی کی طرح بیٹھ گیا، سب دیکھ رہے ہیں۔ تو شیر بہت دیر تک ایسے ہی بیٹھا رہا۔ تو کچھ سمے کے بعد ابوالحسن کو وہاں سے نکالا گیا اور آزاد کر دیا گیا، اور سب پریشان ہے، حیران ہے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تو سب ابوالحسن کے پاس آئے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یا ابوالحسن، ہم وہاں موجود تھے جب شیر آیا، آپ کیا سوچ رہے تھے؟ تو آپ جانتے ہیں ابوالحسن نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، واللہ میں اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا جس کے بارے میں آپ لوگ سوچ رہے تھے۔ مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ آپ لوگ کو جس بات کی فکر تھی، اور یہاں تک کہ جس چیز سے آپ لوگ خوف زدہ تھے میں اس سے نہیں تھا۔ صرف ایک ہی چیز، ایک ہی فکر میرے دماغ میں بار بار آ رہی تھی، اور میں اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ میرے لباس کو چھونے والا شیر کا تھوک ناجس ہے یا ناجس نہیں، کیا وہ پاک ہے یا ناپاک؟ کیونکہ اگر یہ پاک نہیں ہے تو اس سے میرا وضو ٹوٹ جائے گا، اور جب میرا وضو ٹوٹے گا تو میری نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ ایمان تھا ان کا، اگر انسانوں اور جنوں سے پوری انسانیت آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائے اور اللہ آپ کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے ہیں تو آپ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور اگر انسانوں اور جنوں سے پوری انسانیت آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائے اور اللہ آپ کو فائدہ پہنچانا نہیں چاہتے ہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہی ہو سکتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو اللہ پہ بھروسہ کریں۔